ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو ہی اسکرین پر آتا ہوں تمام پریشانیاں تکالیف کو بھول جاتا ہوں، بس عوام کی خدمت ذہن میں ہوتی ہے کہ کسی طرح مثبت صحافت کے ذریعے ملک کی معیشت کے اندر بہتری آ جائے، اور یقین کریں اسی لیے ایسے موضوعات کا انتخاب کرتا ہوں جو کسی اور پروگرام کے اندر زیر بحث اور زیر گفتگو نہیں آتے۔ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اگر تو آپ ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں تو آپ کے گرد گھیرا تنگ ہوگا، لیکن اگر آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں تو آپ کو ڈھیل دی جائے گی۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ان ریگولیٹڈ سیکٹرز اس ملک میں کھلم کھلا آپریٹ کرتے ہیں۔ کل میں دیکھ رہا تھا تو کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا بڑا شوشہ ہے، تو سوشل میڈیا پر بھی یہ بات چل رہی تھی کہ کتنے ٹریلین روپیز جو ہیں وہ سرکولیشن کے اندر ہیں اور کیش بیسڈ مارکیٹ اسٹیبلشڈ ہے۔ میں اس میں کوئی عیب نہیں سمجھتا، کیونکہ میں تو بینکاری نظام کو بھی کوئی اتنا اچھا تصور نہیں کرتا آج کل کے دور میں، لیکن اس کے باوجود اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کیش بیسڈ اکانومی کے اندر ڈاکومنٹیشن کا ایلیمنٹ نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے یہ سب کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے، کوئی ڈھکے چھپے طریقے سے تو نہیں ہو رہا۔ ہاں، بڑے شہروں کے اندر جہاں پر پکڑ دھکڑ ہو سکتی ہے وہاں پہ سختیاں ہیں، چھوٹے شہروں میں تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ شعبہ ایگریکلچر ہے، زراعت کا شعبہ، زراعت کے شعبے کے اندر ایف بی آر کی کیپیسٹی بلڈنگ ہی نہیں کی گئی، اور اگر وہ کر بھی لیتے کیپیسٹی بلڈنگ تو ویسے بھی وہ صوبوں کا موضوع تصور کر کے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اب صوبوں کی ذمہ داری آ گئی کہ وہ زراعت کے شعبے میں ٹیکس لگائیں، اور سیٹیں سارے پارلیمان کے اندر زراعت والوں کی ہیں۔ کہتے ہیں گردن جس کی پتلی ہو پہلے پکڑ میں آتا ہے، آگے آپ خود سمجھ جائیں۔ تو شہر میں رہنے والے بابو جو کہ بڑی بڑی فیکٹریاں اور بزنس وغیرہ چلاتے ہیں، وہ تو بیچارے کھاتے اور حساب لکھنے میں ٹائم گزارتے ہیں۔ زراعت کا شعبہ بالکل جو ہے وہ ماورا ہے ان تمام چیزوں سے، اور اگر زراعت پر انکم ٹیکس لگ بھی جائے، اور لگا بھی ہوا ہے، اور اکٹھا بھی کیا جائے تو وہ درمیانے اور چھوٹے درجے کے کسان سے لے لیا جائے گا، جس بیچارے کی اپنی سسٹیننس بہت مشکل سے ہو رہی ہے۔ یہ شہر میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ گاؤں دیہات کی کیا پوزیشن ہے۔ اس کے علاوہ ابھی آئے گا اکنامک سروے بجٹ سے پہلے، اس میں لکھ دیا جائے گا سروس سیکٹر جو ہے وہ باقی کور کر رہا ہے، کیونکہ اتنی بڑی خلا ہے، کسی نہ کسی نے تو کور کرنا ہے۔ تو نائی دھوبی درزیوں پر نام لگا دیا جائے گا کہ یہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے، یا اگر ملک کی معیشت تیز ہو رہی ہے تو نائی دھوبی درزی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ سروس سیکٹر اور کیا ہوگا؟ آپ کے ملک کے اندر آپ نے کون سا کوئی سروس سیکٹر کے نام پر کوئی لمبا چوڑا کام کر لیا؟ برا نہ ماننا، میں تو سیدھی سادی بات کر دیتا ہوں، یہی ہوگا نا سروس سیکٹر، اور کون سا سروس سیکٹر ہوگا؟ ویسے سروسز کو اردو میں خدمات کہتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہاں پر میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، جناب جنید نقی صاحب۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو، شو میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سابق کاٹی کے سربراہ بھی رہے ہیں، اس کے علاوہ تاجر صنعت کار رہنما بھی ہیں، اور اب چند دنوں سے میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ متحرک ہونے کے بعد معاشرتی موضوعات کے اوپر بھی بڑی گھمبیر قسم کے گفتگو کر رہے ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں۔ علی بھائی بہت شکریہ، آپ نے موضوع کیا جناب۔ سر تو پھر یہ معاشرتی معاشی موضوع کے اوپر بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ جناب والا ہمارے ہاں جو آرگنائز سیکٹر کے اندر فارمل سیکٹر میں موجود ہے وہ صاحب ساری مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، اور جو باقی لوگ ہیں ان پر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوتا۔ اب بچے بولتے ہیں مجھے کافی مرتبہ کہ سر ہماری ایکسپیکٹڈ سیلری 50,000 ہے، تو میں نے انہیں بولا، میں نے کہا پتھارے والا تو بیٹا تم سے ٹرپل سیلری کما لیتا ہے سال کی، مہینے کی۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ماحول معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر بات اس طرح سے ہے کہ یہ تو ہمارے فیور میں جاتی ہے، جو آرگنائز سیکٹر ہے، جو اسٹرکچرڈ ہے، جو ٹیکس دے رہا ہے پابندی کے ساتھ، خاص طور پہ اس ملک کا جو لارج انٹرپرائز ہے، میڈیم انٹرپرائز ہے، اسمال ہے، یا کاٹیج انڈسٹری بھی جو ہے وہ ہماری آواز ہوتی ہے کہ یار کسی نہ کسی طرح ٹیکس نیٹ میں آئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ آفیشیل تعداد دیکھیں
سرکاری اعداد و شمار تو 25 کروڑ کہتے ہیں آپ کے اس ملک میں سماتے ہیں، اور ان کی جو بنیادی غذائی اجناس کی جو ضروریات کی جو چیزیں ہیں، جس میں پھل فروٹ سبزی ہے، گوشت ہے، ڈیری ہے، اور یہ اگر آپ بات کریں بیک اینڈ، اگر اس کی ہم روٹ کاز دیکھیں کہ جی یہ چیزیں اگر پیدا ہو رہی ہیں ایگریکلچر سیکٹر میں، کیٹل فارمنگ ہو رہی ہے، ڈیری ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں غذائی اجناس یہاں سے آ رہی ہیں، تو ان کے اوپر ٹیکس نیٹ کہاں پہ ہے؟ ہمارے یہاں جو لارج انٹرپرائز میں ایگریکلچر سیکٹر ہے ٹیکس ہے، اس کے اوپر یہ ٹیکس لگا دیا گیا، اور وہ ظاہر سی بات ہے کسی جگہ پہ وہ کم آمدنی والے جو چھوٹے کسان ہیں ان کے اوپر آپ نے بات کر لی، یا بڑا زمیندار ہے وہ دونوں ہی اس میں سمو گئے اور کچھ نہ کچھ آمدنی شروع ہو گئی، تو یہ آمدنی بہرحال جو صارف ہے اس کی جیب سے تو جا ہی رہی ہے۔ اور اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی پتھارے دار جو ہے یا ٹھیلے لگانے والا سبزی اور پھل فروش ہے، عام طور سے گوشت کی دکانیں آپ کو جو ہے وہ پتھارے پہ نہیں ملیں گی، وہ کم از کم یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی جگہ پہ اندر ہی کم ایسے ہیں، ظاہر سی بات ہے کراچی جیسے نہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، جو کراچی جیسے شہر میں وہ اس کا کم ہے کلسٹر کہ جی وہ آپ کو ریڑھی پہ کوئی گوشت فروخت نظر ہوتا ہوا آئے، لیکن بہرحال کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ ان تمام کاروبار کو، جیسے کہ آپ مارکیٹوں میں جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی بھلے آپ جو ہیں وہ آڑتی ہیں اور آپ کاٹن دھاگے کے آڑتی ہیں، اور آپ کی یہ جو کپڑا مارکیٹ کراچی میں کہلاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں وہاں ایک ٹیلی فون جو ہے، یا جونا مارکیٹ جو آپ کی جو گرینز کا جو آپ کی جو معروف ہے، بہت مشہور مسالہ جات اور دال چنا یہ ساری چیزیں، تو وہاں ایک ٹیبل اس کو چاہیے بیٹھنے کے لیے اور ایک ٹیلی فون چاہیے، اب تو ٹیلی فون وائرڈ بھی نہیں، اب تو موبائل پہ۔ تو اسی طرح اگر آپ نے ان کو رجسٹر کرنا شروع کیا، ان لوگوں کو بھی اور چھوٹے دکاندار کو بھی، بھلے آپ ان سے یہ کہیے کہ جی آپ کا یقیناً اگر اپنی دکان ہے یا کرائے کی ہے تو آپ کا شناختی کارڈ ہوگا۔ ہم ہمیشہ سے یہ ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں کہ آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا NTN ہونا چاہیے، چاہے آپ مرد ہیں یا آپ خاتون ہیں، آپ کا شناختی کارڈ آپ کا NTN نمبر بن گیا۔ اب آپ نے یہ بتایا کہ جی میں برسر روزگار ہوں یا میں جو ہے وہ گھریلو ایک خاتون ہوں، تو آپ گھریلو خاتون ہیں تو آپ کسی کی ڈیپینڈنٹ ہیں، یا تو آپ کے گھر میں کوئی مرد موجود ہے اس کی، یا آپ کی کوئی کفالت کر رہا ہے، بھلے وہ چاہے انڈیویجول ہو یا کوئی ادارہ ہو۔ اب آپ اس میں پھل فروش کو بھی لے آئیے، اس میں سبزی بیچنے والے کو بھی لے آئیے، گوشت والے کو بھی لے آئیے کہ جی شناختی کارڈ کے بغیر تو رہنا ہی ممکن نہیں ہے، تو شناختی کارڈ ممکن ہے۔ لیکن برا نہ مانیے گا، ہم مطلب یہ کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ایک آرگنائز سیکٹر پلس یہ جو کہ انفارمل سیکٹر کے لوگ ہیں، یہ آپس میں لڑتے رہیں گے کہ مجھے زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا، وہ دوسرا بولے گا میں آنا ہی نہیں چاہتا ٹیکس نیٹ کے اندر۔ لیکن میرے خیال سے یہ شناختی کارڈ والا مسئلہ اس طبقے کے لیے ہے جو اس ملک کے اندر بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتا ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ عام آدمی کی اس ملک کے اندر کوئی اہمیت یا قدر نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو پاورفل کلاس ہے نا ہمارے ملک کی، ان کو پرابلم ہے، یہ شاید مشکل سے 10-15 ہزار لوگ ہوں گے جو اس سے سبسکرائب نہیں کریں گے کہ ID کارڈ کو NTN بنا لیا جائے۔ پرابلم وہاں آئے گی، پرابلم یہاں نہیں آئے گی۔ جو ادارہ ٹیکس لینے کے لیے کا مجاز ہے، اس میں کتنے نان فائلر تھے، یہ تو پچھلی دفعہ اخبار کی شاید سرخیوں کا حصہ بن چکا ہے۔ تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، پرابلم وہاں ہے۔ ہم طبقات آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے اس طبقے کو اگر پہلے کور کر لیں نا تو یہ سب آٹومیٹک آ جائیں گے، میرا یہ خیال ہے، پتہ نہیں آپ۔ سر دیکھیے، آپ اگر فائلر اور نان فائلر کی اصطلاح کو استعمال کرنا ہی بند کر دیں، جو فائلر ہے وہ اپنے شناختی کارڈ سے بھی اور NTN نمبر سے بھی دونوں سے ریکگنائزڈ ہوتا ہے کہ یہ تو ریکگنائزڈ ہو گیا کہ یہ تو ٹیکس نیٹ میں موجود ہے۔ اب اگر اس ملک کے 5 کروڑ لوگوں کے شناختی کارڈ بنے ہوئے اور 12 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ 15 سے 35 سال کی عمر میں ہیں، تو ان کا کوئی نمبر اور ان کا کوئی کفیل تو ہے۔ آپ صرف یہ آئیڈینٹیفائی کیجئے ٹیکس نیٹ میں لے کے کہ ان کی کفالت جو ہے، ان کا ماہانہ اخراج خرچہ جو ہے وہ کس کے فائل میں آیا، تو آپ کو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ
اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے میں ایک آسان ذریعہ ہے. نہیں لیکن میں آپ کو دوبارہ اس نقطے پر لے کر آتا ہوں. دیکھیں پرابلم کہاں ہے. جو لینڈ ہولڈر 7 ایکڑ زمین اون کرتا ہے وہ فائلر ہے یا نہیں فائلر ہے, یہ پریورٹی ضرور ہونی چاہیے, لیکن میرے لیے زیادہ پریورٹی یہ کہ جس کے پاس 25,000 ایکڑ زمین ہے کیا وہ فائلر ہے یا نہیں ہے. کیونکہ میرا ایم یہ ہے کہ میں اس سے کلیکٹ کروں جو کیپیبل ہو ٹیکس دینے کے, جس کے اوپر جس کو ڈاکومنٹ کر کے مجھے ملے کچھ نہیں, وہاں مجھے فائدہ نہیں ہے, کیونکہ نہ تو مجھے ریونیو امپیکٹ مل رہا ہے بلکہ میری ہیومن ریسورس پریورٹی غلط ہو رہی ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ ان کو تو ڈاکومنٹ کریں, لیکن اگر آپ ان کو کر لیں گے نا تو پھر سارا مسئلہ حل ہو جائے گا, ہمارا بھی اور اشرافیہ کا بھی, میرا جہاں تک خیال ہے. پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کریں نہیں کریں. میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ایک آپ کے ایف بی آر کے چیئرمین تھے, آج کل بچوں کی سالگرہوں پہ بھی جاتے ہیں, وہاں پہ اگر کیک کا بولیں تو کیک بھی کاٹ لیتے ہیں, ٹوپی بولو تو ٹوپی پہن کے تقریر بھی کر دیتے ہیں. وہ 50,000 کے ٹرانزیکشن کے پیچھے انہوں نے ایف بی آر کی پوری ورک فورس کو لگا دیا, جس کا کام اس 50,000 کو پکڑنا نہیں تھا بلکہ ان 50 ارب کو پکڑنا تھا یا 500 ارب کو پکڑنا تھا. تو آپ مجھے بتائیں کہ ٹاسک پریورٹی کیا ہونی چاہیے. آپ اس کو پکڑ لیں گے نا, چھوٹا والا خود سسٹم میں آ جائے گا, میرا ایسا خیال. دنیا کا قانون جو آپ نے بتایا یہی ہے کہ 80-20 کا ریشو لوگ لیتے ہیں کہ جی جو بڑا پرابلم ہے پہلے اس کو ایڈریس کریں, اس کے بعد 20% میں آئے. تو میں نے آپ کو میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے یہاں جب یہ کام ہونا شروع ہوا نا تو اسی لیے پتہ چلا کہ جی انہوں نے کہا یہ زمین تو آپ جتنے بھی مالدار ہیں اور جتنے بھی آپ کے شاہانہ جو ہے لائف سٹائل نظر آتا ہے, انہوں نے کہا جی یہ تو میرے نام ہی نہیں ہے, یہ جگہ تو میری ہے ہی نہیں, میں تو صرف اس میں رہتا ہوں. تو کاغذ میں کوئی نہ کوئی تو اس کا مالک ہوگا, کوئی تو والی وارث ہوگا. تو آپ کے پاس چیزوں کے ہر چیز کے ریکارڈ موجود ہیں کہ کون کس چیز کا مالک ہے. اب دیکھیے آئی ایم ایف کی شرط میں ایک شرط تھی جی, اس نے کہا تمام سرکاری ملازمین اپنے اثاثہ جات کی تفصیل مہیا کریں. اس شرط کے علاوہ ہر شرط کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, انہوں نے یہ سختی لگا دی, انہوں نے وہ جو کام کی شرط تھی وہ بتا نہیں رہے تھے. اب بات یہ میں نے سنا ہے کہ بمشکل یہ کام ہوا ہے, انہوں نے تو شہریتیں بھی پوچھ لی تھیں کہ شہریتیں بھی بتائیں. اگر ایکویٹیبلی ٹیکس کو اپلائی کیا جائے تو میرے خیال سے معاشرے میں کسی کو بھی شکایت نہیں ہوگی کہ وہ ٹیکس دے. بزنس مینوں کی بڑی خواہش رہی ہے اور یہ بیسیکلی سیاست دانوں کی چھیڑ ہے, عوام کی نہیں. یہ ملتے ہیں بڑے بڑے پلیٹ فارمز پہ جاتے ہیں, رکھتے بیٹی پر ہیں سناتے بہو کو ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا کاروباری طبقہ ہے یہ جب ہائی لیول میٹنگز کے اندر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب شناختی کارڈ کو UIN بنا دو اور پھر ہمیں کوئی ٹیکسیشن کے نمبر کی ضرورت نہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ایسی دھونس ہے جس سے میٹنگ میں بیٹھے باقی افراد گھبرا جائیں گے جو ان کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہوتے ہیں. مذاکراتی کمیٹی, سوری میں کراچی میں ہوں, مذاکراتی کمیٹی ویسے ہوں میں بھی وہی. لیکن بات کچھ ایسی ہے کہ دیکھیں سر یہ بات آپ نے تو کر دی بڑی پولائٹلی, میں نے آپ سے یہی کہا کہ انفارمل سیکٹر کو اس میں انکلوڈ کرنے کے لیے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ شناختی کارڈ کو بنا دیں. کیوں؟ اس نے تو اپنی سم بھی اپنے نام سے خریدی ہوئی ہے, پتھارے والے نے, اس نے تو اپنا انگوٹھا لگا کے ہی سم لی تھی, اس کو بائیو میٹرک سے کوئی اعتراض نہیں ہے, اس کو اپنے شناختی کارڈ سے کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ اس کا تو مائکرو فائنانس کا اکاؤنٹ بھی تب تک نہیں بن سکتا جب تک وہ شناختی کارڈ نہ دے, اس کا تو بینک کا اکاؤنٹ بھی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ یہ لکھ کر نہ دے کہ غیر ملک کے اندر میرا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. اگر آپ کو پتا ہو, اگلے دن ایک چوکیدار مجھے ملا, بیچارہ اکاؤنٹ کھولنے آیا تھا کسی بینک میں, کہتا ہے صاحب یہ اس فارم میں کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا اس فارم میں یہ لکھا ہے کہ کیا تمہارا وہاں گوروں کے دیش میں بینک اکاؤنٹ ہے؟ اس نے کہا صاحب یہ کیسے سوالات ہیں؟ میں نے کہا بیٹا میں بھی آج تک یہی سوچ رہا ہوں کہ سوال کیا ہے جواب کیا ہے. اب آپ جواب مطلب کا دیجیے گا پلیز, جو مجھے سمجھ میں آئے. آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات کہی کہ آپ نے انویسٹیگیٹ کیا پتھارے دار سے کہ جی تم کتنا ٹیکس دیتے ہو, تو اس نے کہا جی یا شرافیہ جو جس کی گاڑی رکی ہے ویان کے یہ کتنا دیتا ہے. دیکھیں میں اس بات سے نا قطعی طور پہ متفق نہیں ہوں گا کہ اگر میں کوئی خلاف جرم کوئی کام کر رہا ہوں تو میرے پڑوسی کو یہ حق ہے
کہ وہ خلاف جرم کوئی کام کرے جی یا اگر میرا پڑوسی کوئی قانون کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرتا ہے تو میں اس کو بہانہ بناؤں کہ جی یہ تو کر رہے ہیں آپ نے ان کو تو پکڑا نہیں. سر ہر آدمی جو ہے وہ جواب دہ ہے قانون کے انڈر کہ جی وہ دے گا. دوسرا یہ ہم جس کی آج جو بات چیت کر رہے ہیں نا وہ کیش اکانومی ہے ساری, ایگریکلچر سے ڈیری اور کیٹل سے لے کے اور وہ صارف تک پہنچنے میں ساری کیش اکانومی ہے. جب ہم ڈاکومنٹیشن کی بات کرتے ہیں نا ان کی, تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان سے کوئی بہت بڑا جو ہے وہ ٹارگٹ سیٹ کریں کہ ریونیو کلیکشن. آپ سب سے پہلے ڈاکیومنٹیشن دیکھیے, اس لیے کہ دیکھیے جب آپ ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے ایگریکلچر سیکٹر سے جو ویلیو ہے ہمارے یہاں تھوڑی سی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ نا آن کے نا بس وہ چبانے والے جو ہے وہ ہتھیار جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے, نہ کہ فیسیلیٹیشن دینے والے کہ جائے کسان کے پاس, اگر اس کے پاس 5, 10, 20, 50 ایکڑ ہے تو سب سے پہلے تو اس کو وہ طریقے بتائے اور گر سکھائے, اس لیے کہ یہ آپ کا فوڈ انشورنس ہے. آپ دوسرے ملکوں کو بلا رہے ہیں, پہلے اپنی فوڈ سیکیورٹی تو کریے, آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ 1 ایکڑ پہ کیا اگایا جا سکتا ہے اور اس کے لیے یہ چیزیں اپنا لو, اور جب اگا لو گے تو ہمارے یہاں تو کتنا تو سر ضائع ہو جاتا ہے. جو اگ رہا ہے اس کو ویلیو ایڈ کریں. جب آپ مارکیٹوں میں لے آئیں گے ایسی چیزیں کر کے تو قیمت تو بھائی چائنا نے ایسے ہی تھوڑی قیمت کم کر لی. تو وہ کہاں منع کر رہے ہیں, یہ تو ہماری غلط فہمی ہے. چھوٹا درمیانے درجے کا کسان کیوں منع کرے گا؟ نہ ویلفیئر لیتے ہوئے منع کرے گا, نہ اس ویلفیئر کے لیے کچھ پے کرتے ہوئے منع کرے گا. آپ دیکھیں بات سمجھنے, آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے, میں تو 100% آپ کے ساتھ اگری ہوں. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی اسی طرح ان لوگوں کو باقیوں کو بھی نیٹ میں لے آئیں. آپ دیکھیں پھر آپ کہتے ہیں کرانچی کی بات کرو, لاہور کی بات نہ کرو. لاہور ہو یا اور دیگر شہر ہوں, آپ کو پتہ ہے پتھارے والوں کے لیے ایکسکلوسیو جگہ بنائی جا رہی ہیں پنجاب حکومت کی طرف. پوری دنیا میں ہے سر اس طرح. آپ کے ہاں کرانچی میں نہیں ہے نا, نائٹ مارکیٹ ہوتی ہیں, ڈسکاؤنٹڈ مارکیٹ ہوتی ہیں. آپ اس شہر میں بھی دیکھ آرگنائز ہو جائے گا وہ 100%. آپ اس کو آرگنائز کیجئے. آپ وہ جگہیں جو رات کو استعمال نہیں ہو رہی دنیا میں آپ جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ نائٹ مارکیٹ ہے اور ڈسکاؤنٹڈ پرائس, اس لیے کہ اس کو وہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بیئر نہیں کرنی پڑ رہی اور وہ سارے جو ہیں جو اخراجات ہیں وہ بچ رہے ہیں. اور میں آپ کو عجیب و غریب بات بتاؤں گا. چلیں یہی علاقہ کیونکہ تھوڑی بہت ان کی اس علاقے سے دل لگی بھی ہے, کورنگی کو ہی دیکھ لیجئے. کورنگی کے اندر کتنی ایسی جگہیں ہیں جو ایم شور اسٹیٹ کی ہوں گی, گورنمنٹ کی ہوں گی, جہاں پہ کچرا کنڈیاں قائم کر دی گئی ہیں یا ان کو ویکنٹ چھوڑ دیا گیا ہے یا ان کو ایسی سچویشن میں رکھا گیا ہے کہ وہ ریچیبل نہیں ہے. انہی کو ہی ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر یوز کر کے آپ دیکھ لیں. یہاں کی بڑی پاپولیشن ہے بھائی, آدھا کراچی گلشن 13D/2 میں رہتا ہے اور آدھا کورنگی میں رہتا ہے. جی نہیں دیکھیے آبادی میں نے آپ کو بتا دی, آبادی اتنی ہے. آپ دیکھیے کہ ہم جو اسٹرکچرڈ سوسائٹیز یا ایریاز ہیں وہ اپنے یہاں اتوار بازار اگر لگاتے ہیں وہ پیڈ اتوار بازار ہوتے ہیں. یہاں پر بھی ہے, آپ دیکھتے ہی ہیں جی, اور کتنے صاف ستھرے اور خوبصورت اتوار بازار ہوتے ہیں. اس میں ان کی جو ایک دن کا جو بندہ وہاں آن کے بیٹھتا ہے صبح سے لے کے رات تک, اس میں ہر چیز بیچ رہا ہوتا ہے, پھل فروٹ سبزی گوشت. وہ ٹھیکیدار کو پیمنٹ بھی کرتا ہے سر, آفیشل کام کرتا ہے, لیکن کیا کہ اس کے وہ اخراجات نہیں ہیں اور ایک دن میں وہ سیل اتنی اچیو کر لیتا ہے جو اس کی ساری ہفتے کا جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں تو اتوار بازار والا بندہ ہوں, میں تو باقی 6 دن جو ہے وہ اپنی پرچیز میں لگاتا ہوں, اسمارٹ پرچیز میں لگاتا ہوں اور پھر یہاں آن کے اسمارٹ سیل کرتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں اسی شہر میں اسی ملک میں رہنے والے لوگ کر بھی رہے ہیں اور ہم ان کو چاہیں فیسیلیٹیٹ کرنا تو ہم فیسیلیٹیٹ کریں. دیکھیں آپ ہمیشہ کہتے ہیں سنگل ونڈو, سنگل پیپر, ہم فارم بنا دیں گے. میں یہی کہتا ہوں کہ آپ ایز کریٹ کریں, آسانی کریٹ کریں, لوگ فائلنگ میں آ جائیں. ایک تجویز ان کے توسط سے پتہ نہیں اتفاق کریں نہ کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے آئینی تحفظ IPPs کو دیا ہے ایئر ٹائٹ, اس طرح کا ایئر ٹائٹ تحفظ دیں ان لوگوں کو جو کہ ڈاکیومنٹیشن میں آنا چاہتے ہیں, اور ان کو کہیں کہ صاحب 6 سال تک آپ والنٹری ٹیکس پے کریں, آپ ٹیکس سسٹم میں انٹر کر جائیں. ایک دفعہ وہ ڈاکیومنٹڈ سیکٹر کے اندر آ گیا, پھر وہ فیوچر کے اندر آپ کی سٹریم بن جائے گا. آپ ذرا سا اسے سیکیور کر دیں. آئینی ترمیمیں اور چیزوں کے لیے بھی ہوتی ہیں, اس کے لیے بھی خاص طور پہ گنجائش پیدا کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم بھرپور تحفظ دیں
تاکہ لوگ زیادہ ان لوگوں پہ, ان کاروباری لوگوں پہ بوجھ ہے, سیلری کلاس پہ بوجھ ہے, آپ لوگوں پہ بوجھ ختم ہوگا. اور ان کی تجویز یہ بہت اچھی ہے, اور ان کی بھی اور ان کے علاوہ اور کاروباری لوگوں کی بھی یہی تجویز ہے کہ آئی ڈی کارڈ کو ہی یوز کر لیا جائے. کوئی بھی ہمارے ہاں ٹیکس کے نظام سے, میں بتا دوں یہ ایک مس کنسیپشن ہے, ٹیکس دینے سے کوئی نہیں گھبراتا, بلکہ ٹیکس امپلیکیشن اور اس کے علاوہ ٹیکس والوں سے ڈیل کرنے سے لوگ گھبراتے ہیں. ڈیل کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت کرنا, خود کو کٹہرے میں, ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ, کیونکہ ہم اس ریاست ہوگی ماں کے جیسی. سر یہ آپ کے اور میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ پاکستان بزنس کونسل میں ایس آئی ایف سی کے جو کوارڈینیٹر ہیں جنرل سرفراز, انہوں نے آن کے یہ بات کہی ہے کہ ایف وی آر کا جو نظام ہے ٹیکسیشن کا وہ انتہائی پیچیدہ ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ 55 سے 60% تک سپر ٹیکس لگا رہے ہیں. ملکوں میں 6 سے 9% پہ آپ جو ہے وہ آپ جائیں, آپ کو جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ وہ جگہ دیں گے. 1 ونڈو, ایک دن میں آپ کی کمپنی رجسٹر کر کے آپ کو سارا انفراسٹرکچر اور سپلائی ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ اور ہمارے یہاں کیا ہے کہ جی آپ یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی اپنی مائکرو اکانومی کی اور چھوٹے تاجر کی, جو کہ ڈیلی ویجر ہی ایک طرح سے سبزی فروٹ والا, اس کو ہمارے یہاں کاؤنٹر ڈپارٹمنٹ موجود ہیں کہ جی اگر وہ چاہیں بھی ٹھیک ہونا تو وہ کہے گا نہیں تم سڑک پہ آن کے کھڑے ہو, سڑک پہ پتھارا لگاؤ. کیوں؟ اس علاقے کا ایک نظام بنا ہوا ہے, یہاں سے ہر جگہ کے پیسے جاتے ہیں, وہ تو نظام ہی بند ہو جائے گا. اچھا میں آپ کو بڑی عجیب سی ایک چیز بتاؤں گا, شاید بہت سارے لوگوں کو اچھی نہ لگے گی. ماضی کے اندر ان سالوں میں جب پاکستان کی ریلیکس ٹیکس رجیم تھی, پاکستان کا جی ڈی پی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم تھا, پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ زیادہ ہوئی ہوگی. بالکل 80s اٹھا لیں آپ, نیچرل ہے. 80s کے اندر پاکستان نے وہ ڈیولپمنٹ کر کے دکھائی ہے, زیادہ تر یہاں آ جائیں فیکٹریاں دکھا دیتا ہوں 80s میں کھڑی ہوئی ہیں, اور جن کا جو بی ایم آر ہوا ہے یہ 80s اور ارلی 90s میں ہوا ہے, جب پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم تھا. اور دوسری بات سن لیں, جب موصوف مشرف صاحب آئے تھے, مشرف صاحب کے دور کے اندر پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ, ریئل جی ڈی پی گروتھ ریٹ ایک بڑے کنسسٹنٹ, ہائیسٹ تو میں نہیں کہوں گا, پر بڑے کنسسٹنٹ پیس کے ساتھ بڑھا تھا. ایمپلائمنٹ اپرچونٹیز انکریز ہوئی تھیں, اور آپ کو نمبرز فج نہیں کرنے پڑے تھے, بلکہ ریئلسٹکلی آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئی تھی. اور جو فورن انویسٹمنٹ کا فلو سب سے زیادہ آیا ہے وہ اسی دور میں آیا ہے. آپ مجھے بتائیں کیا تب ایز والی ٹیکس رجیم نہیں تھی؟ تو کیسے پاسبل ہوا؟ آپ بتائیں, اگر یہ فارمولا صحیح ہے کہ جی انہوں نے کہا یہ باہر سے آ کر ایکسپرٹس نے بتایا, تو پھر یہ فارمولا کیوں غلط ہے؟ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی نفی کر دیں, اب سٹیٹ سے نفی کر دیں کہ بھئی یہ غلط کہہ رہے ہو آپ. ترقی نہیں ہوئی, نہ مشرف دور میں ہوئی, نہ 80 کی دہائی میں ہوئی, وہ بھی کسی کا دور تھا, نہ اس سے پہلے 60 کی دہائی میں ہوئی, وہ بھی کسی کا دور تھا. سر 80-90 کی دہائی سے تو میں آپ کی بات سے متفق ہوں. جو آپ 60 کی دہائی میں بڑا کام ہوا ہے, یا آپ کا تو انڈسٹریل ایریا ہی 60 کی دہائی میں بنا ہے. وہ تو آپ کا ایوب خان صاحب نے بنایا, نام انہوں نے کہہ دیا, میں نے بتا دیا آپ کو. وہ تو تھائی انڈسٹریلائزیشن کا, پورے پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ 60s میں ہوا ہے. اور جو نیشنلائزیشن کا جو پروسیس ہے جس سے تعلیم اور انڈسٹری کی جڑ کاٹی گئی ہے, وہ بھی آپ کو پتہ ہے. لیکن بہرحال ہم جو ہے وہ اپنے موضوع پہ دوبارہ, وہ تاجر صنعت کاروں کی اپنی غلطیاں تھیں, وہ وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تاجر صنعت کاروں کو کبھی بھی سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے, برا نہ مانیے گا. جو لوگ سیاسی باتیں کرتے ہیں تو وہ اس طرف کی کریں یا اس طرف کی کریں, پھنس جاتے ہیں. کیونکہ پاکستان کا موسم عجیب ہے, پتہ نہیں لگتا. کہہ رہے ہیں کراچی میں بھی بارش ہو جائے گی, تو کیا پتہ بن موسم کی بارش کب ہو جائے. ہمارے تاجر صنعت کار بیچارے چھتری نہیں خریدتے. میری عادت یہ گاڑی میں چھتری ہمیشہ رکھتا ہوں, برا نہ ماننا. نیشنلائزیشن اس لیے ہوئی تھی کیونکہ آپ لوگوں نے اس ٹائم پر, آپ لوگوں کی بات آپ کی نہیں کر رہا, تاجر صنعت کاروں نے کچھ اہم غلطیاں کر دیں. جب سیاستداں آئے تو انہوں نے سوچا کہ اب تاجر صنعت کار ہمارے مد مقابل ہیں, تو پھر یہ پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. تو فرکشن نہیں ہونی چاہیے, ہمیشہ ایک سسٹم ایسا رکھنا چاہیے, فرینڈلی ایٹماسفیئر کریٹ کر کے چلنا چاہیے. تم بھی میرے بھائی ہو, یہ بھی میرے بھائی ہیں, وہ بھی میرے بھائی ہیں, سب کو سلام. ہوتا نہیں دوست ہر ہاتھ ملانے والا. آپ تو تاجر سیاست میں, آپ کو پتہ ہوگا, پر پھر بھی سلام کرتے ہیں نا. وہ سر دیکھیں وہ نا وہ کیپٹلسٹ سے لڑائی تھی اس وقت, اور سوشلزم اور
کمیونزم سے جو ہے دوستی تھی، وہ اسی کی وجہ سے یہ یہاں پہ اثرات آئے. بہرحال وہ جو گزر گیا زمانہ 40-50 سال، ہم آگے کو وے فارورڈ کو ہم پیو کریں کہ جی ہم اس کو کس طرح ٹھیک کریں گے. تو اس نہیں، لیکن یونین بند کروا کے، مطلب اب آپ نے چھیڑ دیا مجھے، یونین بند کروا کے آپ نے کون سی کوئی جی ڈی پی گروتھ اچیو کر لی سر؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یونینائز نہیں ہونے دیا فیکٹریوں کی ورک فورس کو، تو کون سے آپ نے کوئی جی ڈی پی گروتھ دکھا دی؟ یا تو آپ نے جی ڈی پی گروتھ دکھائی ہو، کوئی مارولس کام کر کے دکھایا ہو یونینز کو ختم کر کے. تعلیم کا تو ہمارا شعبہ ہے نہیں، ورنہ طلبہ تنظیموں کے بارے میں بات کر لیتے. سر قانون بنانے والے تو سرکار ہے نا. ہم نے تو ایز انڈسٹری کو دیکھیں، اگر ہماری کوئی گزارشات اگر آج کوئی دیتا ہے تو وہ آپ اس کو جو ہے وہ یہ تو پابند نہیں کر سکتے. قانون بنانے والے تو اپنے کام میں ایکسپرٹ ہے نا. تو یونین اگر بیٹھ کے اگر آج بھی امپلائرز فیڈریشن کی بات کریں کہ جی ان کا قانون ہے جو چلتا ہے انڈسٹری پہ اور کتنا امپلیمنٹ ہوتا ہے، تو ہم نے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ انڈسٹری نے کسی کا استحصال کیا، تو آج آپ دیکھ لیجیے کہ یونین نہ بنے ہونے پہ جو ہے وہ اس وقت کیا پوزیشن ہے کہ ہمارے یہاں لیبر آؤٹ فٹس کس طرح کا جان کے استحصال کرتی ہیں اور ہراسمنٹ کرتی ہیں. لیکن ابھی کرتی ہیں سر اس وقت تو سر پیک پہ ہے. اس وقت جو کورنگی انڈسٹریل ایریا کا جو سب سے بڑا مینس ہے، سب سے بڑا پرابلم ہے اس وقت، وہ ہے لیبر آؤٹ فٹس. آپ نے آباد کی پریس کانفرنس دیکھی، انہوں نے ایک بات کری کہ جی ہمیں جو میں نے دیکھی نہیں، وہ میں ایسی چیز دیکھتے ہی نہیں، بالکل دیکھتے نہیں. آپ بھی نہیں دیکھا؟ ہمارے یہاں جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے اس وقت، وہ لیبر آؤٹ فٹس ہیں. وہ پہلے جاتے تھے صرف لارج انٹرپرائز میں کہ جی گرینیڈ مار دیا دروازے پہ اور دھمکیاں دی. اب اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ اسمال اور میڈیم والا بھی پریشان ہے، کیونکہ اس فریکوینسی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. اور کیونکہ یہ تو ہم تو ایسوسیشن میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح سے لوگ آن کے پریشان ہو رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ نہیں بھی آتے، وہ پیسے کا لین دین کر کے اپنے دروازے کو سیدھا رکھتے ہیں. لیکن اس وقت پیک پہ ہے یہ کام. تو یہ جو ہے وہ یونین، سر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ آئیے، میں آپ کو جو ہے وہ ڈیٹا شیئر کرتا ہوں. اور ہم ہیں جو ہے لنجار صاحب کے ساتھ کنیکٹ ہیں، جو ہے سندھ پولیس کے ساتھ کنیکٹ ہیں. دو اہم نقطہ یہ تو اس کو توجہ دینی چاہیے. میں تو دیکھیں آج کا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں ضرور اس پر بات کرتا ہوں، آگے جا کے ضرور پروگرام کروں گا اس موضوع پر آپ کے ساتھ. لیکن یہ آپ نے ہائی لائٹ کی، دیکھیں اس طرح کی چیزیں دیکھیں گفتگو میں ہی نکل کے سامنے آتی ہیں نا. آف دی کف ڈسکس ہوا، ایک پوائنٹ تھا وہ ہائی لائٹ ہو گیا. اسی طرح ناظرین یہ جو چیز میں لے کر چلا، یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ سے ڈسکس کروں گا. پھر آپ کہیں گے صاحب وہ کراچی والی بات کچھ ایسی ہے کہ کراچی کے اندر کوئی بھی کام کرے گا تو اس کو آرگنائزڈ اور فارمل سیکٹر کا حصہ ہونا ضروری ہے. اس کے سارے کاغذات، ہر چیز اس کی پوری ہونا ضروری ہے. صحیح. چھوٹے پیارے شہر پاکستان کے، میرا شہر بھی اس میں شامل ہے، وہاں پر اتنی زیادہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہے کیونکہ کیپیسٹی بلڈنگ بھی نہیں ہے. آپ کو پتا ہوگا بڑی بڑی انڈسٹریز اب ہمارے چھوٹے چھوٹے شہروں میں کھل گئی. اب بھلے مال یہاں پر بھی بن رہا ہو، فیکٹری کا نام وہاں کا لگا ہوا ہوتا ہے. آپ کو بھی پتا ہوگا اس بات کا. جی. تو اگر وہ یہاں آ بھی جاتے ہیں تو ان کو بتا یہی دیا جاتا ہے کہ جی ہیڈ آفس تو وہاں پر ہے، رابطہ کر لیں، مالک تو وہاں پر بیٹھتے ہیں. ایسے بھی ہے سیناریو. تو سر پرابلم تو یہاں پر بھی ہے نا کہ کیپیسٹی بلڈنگ ایگزسٹ نہیں کرتی. پاکستان کا ایک بہت بڑا انڈسٹریل آؤٹ پٹ ہمارے چھوٹے شہروں سے بھی آ رہا ہے. بالکل آ رہا ہے سر، 100% آ رہا ہے سر. آفیشیل فگر کہہ رہے ہیں کہ 50% آ رہا ہے. الیکٹریکل گوڈز، فرنیچر، یہ ہمارے گجرانوالہ سے آ رہا ہے، چنوٹ سے آ رہا ہے. سر پنجاب میں بہت بڑی انڈسٹری ہے، ہتار میں، کے پی کے میں انڈسٹری چل رہی ہے زمانے سے. بہت بڑی انڈسٹری ہے یہ. آپ بلوچستان چلے جائیں، آپ کو یہ جو پورا انڈسٹریل ایریا ہے وہاں پہ لارج انٹرپرائز ہے. کتنا بڑا بڑا ہب سے آگے جو آپ کا لیڈا جو ہے، جو میں لسبیلا کی بات کر رہا ہوں، لسبیلا کی بات، بہت بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، وہاں سے کام ہوتا ہے، پوری اکانومی کا حصہ ہے. ایسا نہیں ہے صرف کراچی ہے. پورٹ کی وجہ سے آپ کو بہت بڑے فگرز یہاں سے ملتے ہیں. کوئی بھی آدمی کو را مٹیریل منگانا ہوتا ہے، مشین منگانی ہوتی ہے، لینڈ کہاں ہوگا؟ لینڈ پورٹ پہ ہوگا، شپ سے آئے گا. آپ کہاں سے ریونیو کلیکٹ کریں گے؟ ریونیو کلیکشن ہوگی کراچی سے. کراچی کا ہی جو ہے وہ نومنکلیچر یوز ہوگا. پھر آپ کہیں گے کہ جی آئی تو کے پی کے میں تھی، آپ نے وہ دکھا دیا کہ جی آپ نے یہاں تو وہ مارکیٹ میں گھوم لیتا ہے اور سب کو جا کر بتا دیتا ہے کہ آپ ڈاکومنٹیشن مکمل کریں. لیکن وہاں پر کیسے مکمل کروائیں گے؟ کیپیسٹی بلڈنگ چاہیے ہوتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کراچی والوں کو خود بھی پھنسنے کا بہت شوق ہے. وہ ایک بات یہ ہوتی ہے نا کہ وہ جو عیدی دینے کے لیے ایک انکل ہوتے ہیں،
وہ نکال کے سب کو 100 200 500 کے نوٹ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میرے پاس بڑا پیسہ ہے، 60% میں کما کے دیتا ہوں، 50% میں ایکسپورٹ کر کے دیتا ہوں. تو یہ خود جا کے سینہ ٹھوک کے بتاتے ہیں کہ صاحب میرے پاس بہت مال ہے، بڑا پیسہ ہے. پھر اس کے بعد یہ خود بھی پھنس جاتے ہیں، ہمیں بھی پھنسا دیتے ہیں. خیر اینی وقت ہمارے پاس کم ہے، اور جنید نقی صاحب کے ساتھ جب بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو بتایا کہ بنیادی بات یہی ہے کہ کاروبار چھوٹے شہروں میں بھی ہو رہا ہے جہاں انفارمل سیکٹر بہت بڑا ہے، کلیکشنز بھی بہت زیادہ ہیں، ایگریکلچرل آؤٹ پٹس جو ہیں وہ چھوٹے شہروں میں بہت زیادہ آتی ہیں. لیکن اب ایشو کیا ہے، جیسے مختلف آپ کی پروڈیوس ہے، جیسے لائک کاٹن، رائس، یہ سب چھوٹے شہروں سے، چھوٹے دیہاتوں سے نکل کے چیزیں آ رہی ہیں. لیکن یو ڈونٹ ہیو دا ریکارڈ فار دیٹ اینڈ نیدر کین یو گو آفٹر دوز پیپل. دا ریزن از کہ آپ وہ کر رہے ہو جو آپ کے لیے آسان ہے. تو اگر آپ وہ کر رہے ہو جو آپ کے لیے آسان ہے تو پھر میں اس سے زیادہ آسان طریقہ بتا رہا ہوں نا، اور انہوں نے اس سے بھی زیادہ آسان طریقہ بتا دیا جو کسی کو بھی ڈسٹرب نہیں کرتا کہ آپ نے ڈاکیومنٹ آپ کا جو شناختی کارڈ ہے دیٹس انف. ساری دنیا میں ایک ہی نمبر ہے، امریکہ میں SSN چل رہا ہے، سوشل سیکورٹی نمبر ہی آپ کا ایک ہے، بس اسی کے اوپر ہی سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کو جو چیز چاہیے آپ ان کو سوشل سیکورٹی نمبر اپنا، اول تو یہ لفظ بہتر ہے سوشل سیکورٹی نمبر. میں یہ پتہ ہے شناختی کارڈ کے بجائے میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں. شناختی کارڈ ایک بندے کو گھبرا دیتا ہے کہ میں اپنی شناخت کروا رہا ہوں، لیکن سوشل سیکورٹی جو نمبر ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ معاشرہ اور ملک میرا خیال رکھنا چاہتے ہیں، یہ میرا معاشرتی تحفظ کا کارڈ ہے. سوشل سیکورٹی نمبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا معاشرتی تحفظ کا کارڈ ہے، یہ ملک میرا تحفظ کر رہا ہے، یہ وہ کارڈ ہے جس میں ملک میرا تحفظ کرے گا. اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہی کارڈ کوٹ کر کے آپ کو مراحت حاصل ہوتی ہیں. میرے ملک کے لوگ بھی اگر ایسے سوچنا شروع کر دیں تو یہ ٹیکس کا نظام، یہ معاشرتی نظام اور معاشی نظام کافی بہتر ہو جائے گا. خیر یہ تو میری رائے تھی، وقت ہمارے پاس کم ہے. اگلی دفعہ پھر اوروں کی بھی رائے لیں گے، ان کی بھی رائے لیں گے اور موضوعات پہ بھی بات کریں گے. آپ کا شکریہ ادا کروں گا. جنید نقی صاحب آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. وی ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.